آج ہم اہل بیت کو مان تو رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایک شیعہ کم از کم اس کی ایج 90 ایئرز ہونی چاہیے. اگر اس زمانے میں میرا رول ماڈل آیت اللہ بہجت ہے, امام خمینی ہے, آیت اللہ سستانی ہے, تو آپ بہجت 90 پلس, آقا وحید خراسانی 90 پلس, آقا خامنئی اراؤنڈ 80 اور میں بھی 80 پلس. ہم کیوں بیمار پڑ جاتے ہیں؟ آج مولانا موریشس میں 50% لوگوں کو شوگر ہے. شیعہ اہل بیت بیٹری لگا کے چل رہا ہے, شیعہ اہل بیت دوائیاں کھا رہا ہے, پریشان ہے. کیوں کہ ہم نے پراپر اہل بیت کی بتائی ہوئی تعلیمات کو استعمال نہیں کیا. نہ صرف استعمال کیا, ہم نے اس پہ انویسٹ بھی نہیں کیا. ہم نے آج اے آئی کا زمانہ ہے, آپ 4 کتابیں سسٹم میں ڈال دو, اے آئی سے کوشچن کرو, آپ کو کیا دے گا؟ آنسر دے گا. ہاں, بڑی آسانی سے. ایک مومنہ تھیں, وہ مشہد میں بیمار ہو گئیں, ان کو فیٹی لیور ہوا. ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے دوائیاں دی, کہ اس کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے, اب دوائیاں کھائیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں. معصوم کی ایک روایت تھی, آیت اللہ تبریزیان نے بڑی محنت کی, زحمت کی اس پہ. ایک چھوٹی سی انہوں نے جڑی بوٹی بتائی. انہوں نے کہا کہ آپ سنائے مکی, کچھ پتے ہیں لمبے لمبے گرین پتے ہوتے ہیں جس کو سنا بولا جاتا ہے. مکے کی ہو تو بہتر ہے, بنگلہ دیش کے بھی آتے ہیں, وہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. کہ سنائے مکی, ایک مٹھی سنائے مکی, اور اس کے اندر 1 چمچ گلاب کی سوکھی پتیاں آپ ڈال کے اس کو پانی میں 2 گلاس ہوں ابال کے, جب 1 گلاس بچ آپ پئیں. فیٹی لیور وہ بھی گریڈ 2 کا. کتنے دن پینا ہے مولانا؟ کا ہفتے میں 1 بار, تقریباً 4 ہفتے آپ پئیں. وہ خاتون نے استعمال کیا اور 4 ہفتوں کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئیں. ایک سمپل سا سنائے ڈاکٹر کے پاس گئیں, ڈاکٹر شاک ہو گئی کہ آپ نے کون سی دوائی کھائی ہے, 4 ہفتے میں 2 گریڈ کا فیٹی لیور کبھی صحیح نہیں ہوتا, اور مکمل ان کا لیور کیا ہو گیا؟ صاف اور ستھرا ہو گیا. ہاں, یہ معصومین کے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان اس پہ عمل کرے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے. ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے لوگوں کے درمیان پیش نہیں کر پاتے. انگریز کی خوبی یہ ہے, وہ چیز بناتا بھی ہے اور اس کی پریزنٹیشن اتنی بڑی ہوتی ہے. پروڈکٹ ہوگا 1 روپے کا خرچہ, اس کی مارکیٹنگ پہ کتنا کرے گا؟ 5 روپے خرچہ کر دے گا اس کو خوبصورت دکھانے میں. ایک چھوٹی سی چیز آپ لیتے ہیں, پیکنگ وہ اتنی خوبصورت بناتے ہیں, آپ چیز کو چیز کی وجہ سے نہیں لیتے, پیکنگ کی وجہ سے لیتے ہو. They know how to play with your mind. ان کو پتا ہے کہ آپ کے ذہنوں کو, آپ کی نسلوں کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے. سائیکلوجیکلی وہ آپ کا اپنی دکانوں تک لاتے ہیں. آپ ایک روڈ سے جا رہے ہو, گاڑی مثلا 80 کی سپیڈ سے جا رہی ہے. 80 کی سپیڈ سے جب آپ راستے سے جاتے ہو تو بل بورڈز لگے ہوتے ہیں. تقریباً 20 بل بورڈز آپ نے دیکھے, 20 میں سے 15 بل بورڈز پہ مثلا کوک کا ایڈورٹائزمنٹ تھی, اور 2 پہ مثلا 7 اپ کی تھی, اور 1 پہ مثلا کسی کیک کی تھی. اب آپ گاڑی اترے پیٹرول پمپ پہ فیول بھرانے کے لیے, اور آپ فوراً وہاں پہ شاپ پہ گئے, آپ کا دل تھا کوئی ٹھنڈی چیز پیوں. کہتے ہیں سائیکلوجیکلی آپ 80 کی سپیڈ سے جا رہے تھے, ایون آپ نے شاید ان بل بورڈز کو غور سے بھی نہیں دیکھا, لیکن وہ چیزیں آپ کے سب کانشیس میں چلی گئی ہیں. اب جب آپ شاپ پہ جاؤ گے, جس چیز کو آپ نے 15 مرتبہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے, بھلے اسپیڈ سے دیکھا ہو, آٹومیٹیکلی آپ کا ہاتھ جب ریفریجریٹر میں جائے گا, وہ کس کو اٹھائے گا؟ کوک کو اٹھائے گا, کیونکہ آپ نے 15 ٹائم اسے کیا کیا ہوا ہے؟ دیکھا ہوا ہے. وہ ہماری نسلوں کو ایک مووی چلتی ہے, کتنی بار ایک چیز ریپیٹڈلی دکھاتے ہیں, آٹومیٹیکلی اس چیز کی محبت آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر چلی جاتی ہے. وہ پروڈکٹ بناتے بھی ہیں, وہ پروڈکٹ کو سیل کرنا بھی جانتے ہیں, اسی طریقے سے آپ ہی سے پیسہ کما کے آپ ہی کی نسلوں کو کیا کرتے ہیں؟ تباہ ہو برباد کرتے ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہمارے گھروں میں آ جائیں تو ہماری صحت بھی بن جائے, ہمارا روح بھی تنومند ہو جائے. چھوٹا سا اشارہ کروں دماغ کے لیے, ایک مومن بھائی ہیں, ان کے بیٹے کو بھی فٹس کا مسئلہ تھا, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. تو یہ فٹس کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کو اسلام میں صرع بولتے ہیں اس بیماری کو. یہ کبھی بچپن سے ہوتی ہے, کبھی انسان کے دماغ میں ٹیومر ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں دماغی جو امراض ہیں اس کا تعلق صرف جسم سے نہیں ہوتا, ہاں باہر کے اثرات سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. کہ ملتا ہے ایک شخص امام رضا سے ملنے آیا اور ملتے ملتے اس کو فٹس پڑ گئے, تو امام فرمایا اس کو صرع کی بیماری ہے. تو فوراً امام رضا نے پانی منگوایا اور پانی پہ الحمد اور معوذتین, یعنی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے اس کے چہرے پہ مارا, اور فوراً وہ مومن کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. دوسرا, کسی جنگ میں رسول خدا کے سامنے اسی طرح ایک مومن کی طبیعت خراب ہو گئی, کیونکہ اتنی خطرناک بیماری ہے. کئی لوگوں کی اموات اس بیماری میں ہو جاتی. بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے, اچانک حملہ آور ہو جاتی ہے بیماری اس کے دماغ پہ, تو کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, چلتے چلتے انسان گر جاتا ہے, اس قدر انسان مشکلات میں پڑ جاتا ہے. تو فوراً رسول خدا نے اس کے کان میں کیا پڑھی؟ سورہ الحمد پڑھی, سورہ حمد پڑھی. اور یہ یاد رکھیے, حدیث معصوم میں اگر 70 مرتبہ سورہ حمد خلوص سے دل سے مردے پہ پڑھی جائے تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے. آج سائنٹیفکلی یہ پروو ہے. پہلے لوگ ہنستے تھے, مولانا یہ چیز پڑھیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یوٹیوب پہ چلے جائیے, ایک ٹرائل انہوں نے کیا ہے, ایک گلاس میں پانی, دوسرے گلاس میں پانی, گلاس کے اندر مولکولز ہوتے ہیں, اس کی خاص
شکل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ایک گلاس پہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد پڑھنا شروع کیا تو وہ جو اندر سیلز تھے ان کی شکل پھول کی طرح خوبصورت بنتی گئی. دوسرے جو تھے ان کی شکل ویسی کی ویسی رہی. کسی مولانا نے ایران میں کیا کہ ایک پھل ہم نے آدھا کاٹا دوسرا کاٹا, ایک پھل پہ کوئی برے الفاظ بولے دوسرے پھل پہ اچھے الفاظ بولے, کہ جس پہ برے الفاظ بولے گئے وہ پھل زیادہ بہت جلدی خراب ہو گیا. جو آپ بولتے ہو اس کا اثر پانی پر بھی ہوتا ہے, اس کا اثر کھانے پر بھی ہوتا ہے. پہلے علماء مجلس میں آتے تھے, دعائے کمیل ہوتی تھی, زیارت عرفہ زیارت عاشورہ, آ کے پانی رکھتے تھے, پانی پہ پھونکتے تھے, پھر پانی کیا کرتے تھے پیتے تھے. شب 19 آئے گی, اب دعائے دوشن کبیر پڑھیں گے, جوشن کبیر, کیونکہ پازیٹیو انرجی فوڈ پر بھی کیا کرتی ہے اثر ڈالتی ہے. آپ سفرے پہ بیٹھے, آپ نے اللہ کا نام لیا, آپ نے اچھی باتیں کی, لیکن جس گھر میں کھانا بن رہا اور خواتین نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے, ہاں کبھی سوتن کو گالیاں, کبھی نند کو گالیاں, کبھی سانس کو, اب کھانا بھی بن رہا ہے اور گالیاں بھی ماشاءاللہ کھانے پہ آ رہی ہیں. اب یہ کھانا بچوں کے پیٹ میں جائے گا, وہ پازیٹیو انرجی نہیں ڈالے گا, ان کے اوپر کون سا اثر کرے گا نیگیٹو انرجی کا. تو ذکر کا بڑا فائدہ ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو, کھانے پہ ڈالتے ہو, آپ پازیٹیو ہو کے بیٹھتے ہو, 4 اچھی باتیں کر. یہ بھی اللہ کی مخلوق. ایک پانی کے گلاس کے اندر لاکھوں کروڑوں سیلز ہوتے ہیں جو زندہ ہیں, حیات ہیں. جب آپ پڑھتے ہو تو ان کے اوپر کیا ہوتا ہے اثر ہوتا ہے. تو معصوم فرمایا جس کو کوئی بھی دماغی امراض ہے تو کہتے ہیں آپ زعفران مشک لیں یا زعفران لیں. اگر مشک اویلیبل نہیں ہے تو گلاب کا پانی, گلاب کے پانی میں تھوڑی سی زعفران. اب زعفران بھی خوشبو والی, گلاب بھی کیا ہے, کوئی بھی دعا بدبو کی چیز سے لکھی نہیں جاتی, خوشبو سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. کہ آپ 7 مرتبہ سورہ حمد کو کسی برتن پہ لکھو اور برتن پہ لکھنے کے بعد اس کو دھو. جس بندے کو یہ دماغی امراض ہیں آپ اس کو 1 مہینے تک پلاؤ, خدا اسے کیا دے گا, شفائے کاملہ اور عاجلہ دے گا. اب دماغ کا مسئلہ یہ معصومین فرماتے ہیں کبھی کبھی دماغ پہ ٹھنڈے اثرات پڑتے ہیں. جو سردی ہے اس وجہ سے انسان کو دماغی مسائل ہوتے ہیں. ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے, اچانک کسی نے ہارن دیا کہ اچانک غصے میں آ گیا, جبکہ اس کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو مولانا مجھے نہیں پتا, مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ان سب کا تعلق کس کے, دماغ کے ٹھنڈے پن سے ہے. تبھی معصوم فرماتے ہیں وہ چیزیں کھاؤ جس سے آپ کا برین کیا رہے, گرم رہے. یہ گرمی غصے والی نہیں ہے, مطلب بلڈ کی سرکولیشن اتنی رہے, آپ کی نسیں ہمیشہ کھلی رہیں, اور جب دماغ انجن جب آپ کا اچھا رہے گا تو پوری باڈی کیا رہے گی, فٹ رہے گی. مطلب سستی بہت ہے, نماز میں سستی آ جاتی ہے, بار بار نیند آ جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے, چڑچڑاپن میری باڈی میں آ جاتا ہے, یا کسی کو فٹس پڑتے ہیں, مختلف بیماریاں, سب کا تعلق کس سے ہے, دماغ سے ہے. اس سے معصوم کلی ایک وسیلہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے دماغ کو ٹھنڈی چیزوں سے بچایا کرو. ٹھنڈی چیزیں, وہ غذائیں, وہ کھانے جو بہت زیادہ کیا ہیں, ٹھنڈے ہیں, ان کھانوں کو استعمال نہیں کیا کرو اگر آپ کے سر میں زیادہ درد ہوتا ہے, سستی ہوتی ہے. اب معصوم کے 3 مشورے پہ عمل کریں. بچے آپ کے ماشاءاللہ بھی چھوٹے ہیں, ابھی سے ان کے کھانے میں یہ چیزیں آپ ایڈ کر دیں, کبھی بھی ان کو فیوچر میں ایسی بیماریاں نہیں ہوں گی. پہلی چیز, امام رضا کے بعد شخص ہے مولا مجھے بیٹے کا بیٹا چاہیے, بیٹیاں ہیں الحمدللہ, مولا میرا دل ہے کہ خدا میری زندگی میں برکت بھی نازل کر. تو ایک سمپل آپ نے سب امام فرمایا, پیاز کھاؤ اور انڈے کے ساتھ, اور اس میں زیت ملاؤ. زیتون کا تیل جو ہے وہ گرم ہے, وہ آپ کے برین کو ہمیشہ کیا رکھتا ہے, اس تک گرمی پہنچاتا ہے, ٹھنڈک اس سے کیا کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. اور آج کل کے یہ اولیو آئل نہیں جن کے اندر اس کی بدبو کو مار دیتے ہیں, جو ورجن ہو جس میں اوریجنل خوشبو ہو. اور زیادہ تیل کو معصوم فرماتے پکاؤ بھی نہیں, ہلکا سا اس کو پکا کے, تیز آنچ پہ منع کرتے ہیں, ہلکی سی آنچ پہ, کیونکہ اس کے جتنے اثرات ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. ایک تو زیت کا تیل, دوسرا پیاز. اب یہ پیاز صرف دماغ کے لیے نہیں, سیاٹک جن لوگوں کو ہوتا ہے, کمر کا درد جن لوگوں کو ہوتا ہے, یہ ٹوٹلی بدن کے اندر جو انسان کی نازک رگیں ہیں ان کو بھی کیا کر دیتی ہے, کھول دیتی ہے. پہلے آپ گاؤں میں دیکھتے تھے لوگ کچا پیاز توڑتے تھے اور اسی وقت پیاز کو کھاتے تھے. اب یہ نہیں پیاز کھا کے نماز جماعت میں کھڑے نہیں ہو جانا, پھر وہ مکروہ ہے. لہسن کھا کے, پیاز کھا کے, پھر کم از کم آدمی برش بھی کرے تاکہ کسی مومن کو اس کے منہ کی بدبو سے تکلیف نہ ہو. بعض لوگ مستحبات میں ادھر لٹک جاتے ہیں اور ادھر آ کے مکروہات میں پھنس جاتے ہیں. دونوں چیزیں انسان کیا رکھے, بیلنس میں رکھے. ایک تو پیاز, دوسرا فرمایا زیتون کا تیل. تیسری چیز احادیث میں زبیب کے لیے جتنی احادیث ہیں, مطلب اگر کسی چیز کے لیے حدیثوں کی بھرمار ہے وہ زبیب ہے. اب لوگ تھوڑے اس میں پھنس گئے, بعض کہتے ہیں کلونجی ہے, بعض کہتے ہیں زبیب ہے, لیکن اکثر علماء کی تحقیق ہے کلونجی بھی اپنی جگہ, لیکن زبیب کہتے ہیں بلیک کلر کی جو کشمش ہوتی ہے, بغیر دانے والی لال کشمش. تو معصوم فرماتے 1 مسقال یا نہار منہ, صبح اٹھے 21 دانے اس کشمش کے کھائے
تو اس سے پورا بدن اس کا کیا رہے گا؟ گرم رہے گا، خون اس کا کیا رہے گا؟ صاف اور ستھرا رہے گا۔ اگر کوئی انسان کشمش کو اپنی زندگی میں ڈال دے، زیتون کو اپنی زندگی میں ڈال دے، پیاز کو اپنی زندگی کے کھانوں میں ایڈ کر دے، کبھی بھی اس انسان کو دماغی امراض نہیں ہوں گے۔ اب جن کے بچوں کو یہ بیماری ہے، مثلا صرع کی بیماری ہے، 2 طرح کے پودے ہیں، یہ بھی معصومین کی روایات میں بھی آئے ہیں۔ ایک پودا ہے، فارسی میں اس کو کہتے ہیں بہار رنج، اس کو اورنج بلسم بولتے ہیں، وہ نیٹ پہ لکھیں گے۔ یہ پودا کہیں سے بھی آپ خشک صورت میں آ جائے، اس کا جوشاندہ بنائیں، یہ دودھ کی ان چائےوں سے بہتر ہے۔ انسان یہ ہیلدی چائے اپنے گھر میں پیے، دودھ کا بھی زیان ہو جاتا ہے، دن میں 10 کپ ہم پی لیتے ہیں، کم از کم 3 کپ آدمی اس چیز کے ایڈ کر دے، اس سے کبھی بھی یہ فٹس کے مسئلے، مختلف مسئلے نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز جو بہت زیادہ مفید ہے، اس کو استخدس بولتے ہیں، جس کو لیونڈلا بولتے ہیں، پتہ نہیں انگلش کا اس کا نیم کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، استخدس۔ اس کو اگر شہد کے ساتھ مکس کیا جائے، اس کے لیے علماء فرماتے ہیں یہ دماغ کے اندر جھاڑو کا کام کرتا ہے، مطلب آپ کے دماغ کے اندر جتنی اضافی چیزیں ہیں اور کچرا ہے، یہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ جھاڑو لگا کے صاف کر دیتا ہے۔ مطلب دماغ کے اندر جو جس کو عرق دماغ بولتے ہیں، یا دماغ کے اندر یہ انسان کو ٹیومر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دماغ کا کیا ہوتا ہے؟ کچرا ہوتا ہے نا۔ پوری باڈی مطلب یہ دماغ کو صاف کر دیتا ہے۔ اگر اس کو شہد کے ساتھ ملا کے انسان ڈیلی اس کا آدھا کپ 1 کپ پیے تو انسان کا برین بھی صاف رہتا ہے، اس کا حافظہ بھی تیز رہتا ہے، پھر یہ قرآن بھی یاد کر سکے گا، یہ مکمل فوکس رہے گا۔ ایسا نہیں ایک بندہ 4 بار بولا ہے لیکن اس کا دماغ کہیں اور چل رہا ہے، اس کو چیزیں بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان عمل کرے، اور یہ چیزیں معصومین کرتے تھے۔ اماموں کی غذاؤں میں پیاز تھی، امام کی غذا میں کھجور تھی، امام کی غذا میں مولا زعفران، معذرت کے ساتھ جو اس دن میں نے عربک گم بتایا، کندر، معصومین کی غذاؤں میں یہ چیزیں موجود تھیں جو ڈیلی بیسس پہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے تھے، اور ان کے اصحاب اور چاہنے والے استعمال کرتے تھے۔ ایک ہیلدی بچہ امام زمانہ کا سپاہی بن سکتا ہے۔ یہ نہیں مولا ظہور کریں میرے بچے سے چلا ہی نہیں جا رہا، تو یہ بندوق کیا اٹھائے گا؟ امام کے لشکر میں مولا کی مدد کیسے کرے گا؟ یہ ڈل بچے، یہ غباروں کی طرح پھلے ہوئے بچے، یہ امام زمانہ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ انسان مینٹلی بھی فٹ ہو، باڈی کے اعتبار سے بھی فٹ ہو، اور روح کے اعتبار سے بھی کیا ہو؟ فٹ ہو۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ انسان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس سے کام کیا نہیں جاتا۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ نہ صرف اسلام کا نام بلکہ وہ سسٹم آف اہل بیت ہے، انسان اس کو کیا کر سکے؟ زندہ کر سکے۔ میڈیا میں ہم پیچھے ہیں، بچوں کے کارٹونز میں ہم پیچھے ہیں، ڈرامہ سیریل دیکھیں، دشمن بنا رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں بنا رہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو 24 گھنٹہ میرے بچے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل ہے۔ اگر میں آپ سے بولوں کوئی 5000 منٹس ہم نے کوئی مٹیریل بنایا ہے، 5000 منٹ کا مٹیریل ہو جو ہم نے بچوں کے لیے بنایا ہو، آپ کہیں گے نہیں مولانا دیر از اے بگ زیرو۔ کوئی کارٹونز ہم نے بچوں کے لیے نہیں بنایا، ٹام اینڈ جیری وہ بنا رہے ہیں، وہ آئرن مین ہو، بیٹ مین ہو، اسپائڈر مین ہو، ساری چیزیں کون بنا رہا ہے؟ آپ کا مخالف بنا رہا ہے۔ لیکن ہم اپنی بچوں کے لیے کچھ نہیں بنا رہے، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں بچہ مسجد میں آئے گا تو نیک بن جائے گا۔ بھائی 1 گھنٹہ مسجد میں ہوگا، وہ بھی میں تھوڑا آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، ویسے 40 منٹ مسجد میں ہوگا، اس کے بعد ٹی وی، موبائل، اسکول، ٹیچر کے حوالے ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ کہیں کہ مولانا بچے سدھر نہیں رہے، معاشرے میں زنا بڑھ چکا ہے، معاشرے میں حیا ختم ہو چکا ہے۔